الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اصحاب یمین ادھر آپ نے پچھلی آیتوں میں دیکھ لی. اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین وہ لوگ جنہوں نے ایمان میں اخلاص، اعمال میں تقوی اور دیانت اور اللہ رب العزت کی بندگی میں تمام شرائط پورا کرنے کی کوشش کی، جہاں تک کر سکے کر گئے. یعنی انسان ان مدارج اور مراحل تک محنت کے ساتھ ہی پہنچ سکتا ہے. رخ محنتوں کا انہی کی طرف موڑ دیتا ہے. تو جو لوگ اصحاب یمین بن جائیں گے، یعنی وہ لوگ جن کو نامہ اعمال ان کے دایاں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور اس دنیا میں انہوں نے اس زندگی کے جو لمحات گزارے تھے وہ لمحات اللہ کی بندگی میں گزاریں گے. اور اللہ کی بندگی محیط ہے ہماری زندگی کے ہر پہلو کو. ہم اپنے ہر قول و فعل میں، اپنی ہر نشست و برخاست میں پائبند ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کریں. اپنے لین دین، اپنے بول چال، اپنے تعلقات، اپنی ریاست، اپنی سیاست، اپنی زراعت، ان تمام معاملات میں اللہ کی بندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تو جو لوگ اصحاب یمین بنیں گے، کچھ نعمتیں آپ نے دیکھ لی اصحاب المیمنہ کی ذمہ میں. مزید اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا بھی ایک جھلک اور ایک نمائش، ایک فیسٹیول ملاحظہ فرمائے. ان کی کیا شان، کیا مرتبہ، کیا مقام، یہ دیکھ لینا. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کیا ہوگا ان کا، کیا حالت ہوگی ان کی، کیا حیثیت ہے ان کی، جانتے ہو؟ فی صدر مخضود، جنت میں ان کے لیے خاص درختیں ہوں گی، بیری کے درخت، بیر یا بیریا یا بیر جو بھی نام دے دے، درخت بیر کے ہوں گے. لیکن فی صدر مخضود، بیر بھی کیسے؟ ایسے کہ کوئی کانٹا نہیں ہوگا. روایتوں میں ہے کہ ہر ایک کانٹے کی جگہ ایک ثمرہ، ایک پل، بیری کا ایک پل اس پر لگا ہوگا. اور بیک وقت کتنے قسم کی لذتیں، کتنے قسم کی رنگ ایک ہی دانے میں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. کہ کیونکہ دراصل جنت کی جتنے بھی میوجات ہوں گے
وہ ہوتے ہیں تفقہ کے لیے، خوش گزرانی اور خوش خوراکی کے لیے، تو ان میں ذائقہ اور رنگت دونوں کے تنوع وہ دوبالا کر دیتا ہے انسان کی اس خوش خوراکی اور خوش گزرانی کو۔ فی صدر مخضود، وہ بیریا جن کے کوئی کانٹے نہیں ہوں گے، وہ جو آپ نے دیکھا سورہ رحمان میں کہ ویسے بھی جنت کی جتنے بھی میوجات ہوں گے وہ آپ کے ہاتھ کے پہنچ میں ہوں گے۔ وطلح منضود، وطلح منضود، اور کیلے کے درخت، کیلے کے جو گچھا اور ثمر ایک دوسرے کے اوپر لپٹے ہوئے اور ملے ہوئے ایک خوبصورت گچھے کی صورت۔ یہ بات وظل ممدود، اور پرکیف سایہ، بہت لذت بخش اور دل و دماغ کو فرحت بخشنے والا سایہ، اور وہ بھی طویل، ایسے نہیں کہ پھر گھومنا پڑے سایہ کے ساتھ، بلکہ سایہ آپ کو سایہ کر دیتا ہے، آپ اس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، وہ اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ جتنا وقت آپ یہاں بیٹھنا چاہیں، لیٹنا چاہیں، اور اپنے اہل خانہ، اپنے دوستوں، اپنی جنتی ماحول میں متلذذ ہونا چاہیں، اتنے عرصہ یہ سایہ اپنی جگہ پر برقرار۔ ایک بات بتا دو، جنت کی نعمتیں، جنت کی وسعتیں، جنت کی فراخیاں، جنت کی تلذذ، تنوع، جو صرف قرآن کریم کی یہ آیا ہمارے لیے کافی ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس انسان کو جہنم سے خلاصی ملی اور اس کو جنت میں داخلہ مل گیا، جنت کے اندر داخل ہو گیا، تو یہ کامیاب۔ وہ الگ بات کہ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، پھر وہاں درجات یکساں نہیں ہیں، ایک برابر نہیں ہوتے۔ دخول جنت کی کامیابی میں تو سب برابر ہے، فقط فاز۔ لیکن وہاں انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین اور عام مسلمان، عام کلمہ، پھر درجات میں فرق ہے۔ وماء مسکوب، اور ان کو جو جنتی نہروں اور چشموں سے پانی فراہم کی جاتی ہے، وہ بہتا ہوا پانی، ایسا نہیں کہ کڑا پانی ہے پتہ نہیں کب سے کیا نہیں ہے، وہ اپنے جریان میں۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور اصحاب یمین کو فراہم کی جائے گی، ان کو دیا جائے گا وفاکہہ، میوجات، کثیرہ، بہت زیادہ۔ اب یہ جو بہت زیادہ کا جملہ ہے، کثیرہ کا جو مبارک جملہ ہے، اس میں یہ نہیں کہ بس ان کے لیے ٹھنوں اور منوں کے حساب سے سیب، فرض کیجئے انجیر، انگور وغیرہ وغیرہ فراہم کی جائے گی، وہ الگ انواع و اقسام کے حوالے پر یہ تعداد بہت کثیر ہوگی، بہت قسم کی میوجات، طرح طرح کی میوجات، یہ سب اہل جنت کے لیے، جنت میں اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے۔ تو پھر اے مسلمان، آپ بھی اپنے آپ کو اس کاتے میں کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ اپنا نام اس فہرست میں کیوں شامل نہیں کر دیتے؟ جب یہاں زندگی اور ہدف زندگی بھی یہی ہے کہ اللہ کی بندگی میں جتنے آگے بڑھو گے
اتنی ہی اللہ کی طرف سے نعمتیں آپ کے لیے آئیں گی۔ تو بہرحال آج اتنا ہی کافی ہے، بقیہ انشاءاللہ باتیں اگلے درسوں میں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی دنیا و آخرت کی خیر کے سبب بن جائیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔